عائشہ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کی زندگی اس کی اپنی ہوگی۔ وہ خواب دیکھتی تھی اور وہ اپنی پسند سے شادی کرے گی، اپنی مرضی سے جیے گی اور محبت کو اپنی آنکھوں سے پہچانے گی۔ مگر اس کے خوابوں کو اس سے دن تک جا لگا جب اس کی ماں نے خاموشی سے بتایا کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، شریف ہے، امیر ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ماں کی آواز میں نرمی تھی مگر فیصلہ سخت تھا۔ عائشہ کے دل میں صرف ایک نام تھا، حارث۔ وہی حارث جس کے ساتھ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، جس کی آنکھوں میں اس نے اپنا مستقبل دیکھا تھا۔ مگر حارث متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ عائشہ کی والدہ کو اس کا معیار قبول نہ تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھر میں روشنی تھی مگر عائشہ کے دل میں اندھیرا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تو خود کو پہچان نہ پاتی۔ سرخ جوڑا اس پر سجا تو تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی۔ نکاح کے وقت اس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش تھی، قبول ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے کسی قید کے دروازے جیسے تھے۔ اس کا شوہر فہد ایک سنجیدہ اور کم گواہ انسان تھا۔ پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے عائشہ کی آنکھوں میں چھپی بے چینی کو فوراً محسوس کر لیا۔ اگر تم ڈرتی ہو تو مت ڈرو، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اس کی آواز نرم تھی، توقع سے کہیں زیادہ۔ عائشہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی ایک سخت امتحان بن جائے گی، مگر فہد کا رویہ مختلف تھا۔ وہ نہ صرف مذہب تھا بلکہ خیال رکھنے والا بھی۔ دن گزرتے گئے، فہد نے کبھی اس سے زبردستی بات نہ کی، نہ قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ بس اس کا خیال رکھتا، اس کی پسند پوچھتا اور خاموشی سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا۔ ایک دن عائشہ بیمار ہو گئی۔ تیز بخار میں اس نے نیم بے ہوشی میں حارث کا نام پکارا۔ فہد نے سب سن لیا۔ اس کے دل میں ایک چھپن سی اٹھی مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ عائشہ کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے بولا، کیا تم کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے ٹوٹ گئی۔ اس نے سب سچ بتایا، اپنی محبت، اپنے خواب، اپنی مجبوری۔ فہد نے خاموشی سے سب سنا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ اگر تم خوش نہیں ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سن کر عائشہ چونک گئی۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ محبت زبردستی نہیں ہوتی اور میں تمہیں قید میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ لمحہ تھا جب عائشہ کے دل میں پہلی بار فہد کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، جو انسان اپنی خوشی قربان کر سکتا ہے وہ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند دنوں بعد حارث اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ اب کامیاب ہو چکا ہے اور عائشہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہی لمحہ تھا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، مگر اب سب کچھ مختلف تھا۔ اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا، وہی محبت تو تھی مگر ایک ضد بھی تھی۔ پھر اس سے فدا یاد آیا، اس کی خاموشی، اس کا صبر، اس کی عزت۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، سمجھنے کا بھی نام ہے۔ یہ جملہ فدا نے ایک بار کہا تھا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کی اور اس نے محسوس کیا کہ وقت کے ساتھ اس کا دل بدل چکا ہے۔ فدا کی خاموش محبت نے اس کے زخم بھر دیے ہیں اور اب قید میں نہیں تھی بلکہ محفوظ تھی۔ اس نے حارث سے کہا، کچھ محبتیں یادوں میں اچھی لگتی ہیں،
حقیقت میں نہیں۔ حارث خاموشی سے چلا گیا۔ اسی رات عائزہ نے فدا کے سامنے بیٹھ کر کہا، اگر آپ آج مجھے آزاد کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مگر میں جانا نہیں چاہتی۔ فدا کی آنکھوں میں پہلی بار نمی آئی۔ کیا یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے؟ عائزہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی، میرا اپنا۔ وہی لمحہ ان دونوں کے لیے نیا آغاز تھا۔ اب ان کے درمیان صرف فرض نہیں بلکہ اعتماد تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں بڑھی، فاصلے کم ہوئے اور دل قریب آنے لگے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی۔ عائزہ بلکونی میں کھڑی تھی جب فدا نے آ کر اس کے کندھے پر شال رکھ دی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، عائزہ نے مسکرا کر کہا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے آپ کی فکر کی۔ فدا نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، صرف اجازت تھی، صرف رضا تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کی شادی جو کہ ایک مجبوری سے شروع ہوئی تھی، جب ایک خوبصورت حقیقت بن چکی تھی۔ عائزہ نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی قسمت وہ چھین لیتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، مگر بدلے میں وہ دیتی ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک دن عائزہ نے فدا سے پوچھا، اگر میں چلی جاتی تو؟ فدا نے مسکرا کر جواب دیا، تو میں دعا کرتا کہ تم جہاں بھی رہو خوش رہو، کیونکہ محبت میں خود سے زیادہ دوسرے کی خوشی اہم ہوتی ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید سچی محبت وہی ہوتی ہے جو شور نہیں کرتی، بس خاموشی سے ساتھ نبھاتی ہے۔ چند سال بعد ان کی گود میں ایک ننھی سی بیٹی تھی۔ عائزہ اسے دیکھتی تو سوچتی کہ زندگی نے کتنا بدلا دیا ہے۔ اگر وہ ماضی سے چپٹی رہتی تو شاید حال کی خوبصورتی کبھی نہ دیکھ پاتی۔ فدا اب بھی ویسا ہی تھا، کم گواہ مگر وفادار۔ عائزہ اب ویسی نہ تھی، وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ ان کی محبت چیخ چیخ کر دنیا کو سنانے والی نہیں تھی، وہ خاموش بھی تھی، گہری بھی تھی، سچی تھی۔ اور عائزہ کو اب معلوم ہو چکا تھا کہ زبردستی کی شادیاں ہمیشہ قائد نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ دروازے ہوتی ہیں، ایک ایسی محبت کی طرح جسے ہم وقت سے پہلے پہچانیں۔